اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ۔ ناظرین، کبھی کبھار دنیا کی بھیڑ سے نکل کے آپ کسی ایسے مقام پر ضرور جایا کیجئے جو کہ دنیا کے جو شور و غل ہے، اسپیشلی جو بازار وغیرہ ہیں، جو ان سے وہ ہٹ کے ہو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے وہ لمحات ہوتے ہیں جہاں پر آپ کی سوچ حقیقت میں ہوتی ہے اور آپ دنیا کی حقیقت سے تھوڑا قریب تر ہوتے ہیں۔ کیوں ناظرین؟ اب یہ دیکھیے کہ معاملہ کیا ہے کہ ہم اس دنیا کی بھیڑ میں آج کل جس قدر زیادہ ہم مصروف زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی میں ہم اپنی حقیقت سے بھول گئے ہیں۔ کبھی ایسے مقام پر جائیں یا جب بھی آپ کو کہیں بھی موقع ملے، اکیلے بیٹھ کے اپنے آپ سے کچھ سوالات کیا کیجئے۔ یہ سوالات اتنے ضروری ہیں جن کو ہم پچھلے کئی صدیوں سے بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج کل کے اس میڈیا کے دور میں ہم بہت ہی زیادہ بھلا بیٹھے ہیں۔ یہ ناظرین سوالات کیا ہیں؟ غور سے سنیے۔ نمبر 1، اب میں یہاں آیا ہوں، یہاں پر بہت سے کم بندے مجھے جانتے ہیں، بلکہ جانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ میں اپنے محلے سے دور ہوں، میں اپنی اس جگہ سے دور ہو گیا ہوں جہاں میں رہتا ہوں۔ یہاں پر آ کر اب مجھے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اب جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں اپنے آگے پیچھے چلتے ہوئے تو یہ مجھے نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر مجھ سے سوال ہیں۔ نمبر 1، میں کون ہوں؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ مجھے کیوں بھیجا گیا ہے؟ مجھے کس لیے بھیجا گیا ہے؟ میں واپس کیوں جاؤں گا؟ میں واپس کس لیے جاؤں گا؟ اور مجھے واپس کیوں جانا ہے؟ یہ چند ایسے سوالات ہیں جو آپ اپنے آپ سے کر سکتے ہیں۔ یہ مجھے میری پہچان دیتے ہیں اور مجھے سمجھاتے ہیں کہ میں یہاں پر کیوں ہوں اور کس لیے ہوں۔ یہ سوال میں اپنے آپ سے کرتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ نمبر 1، میں اصلی بات کر رہا ہوں اپنی حقیقت کی، جو کہ مقصد ہے۔ جی، میں کون ہوں؟ میں بنی آدم ہوں۔ میں حضرت آدم علیہ السلام ہمارے دادا تھے، میں ان کی نسل میں سے ہوں، ٹھیک ہے؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے ناظرین۔ میں کہاں سے آیا ہوں؟ اب یہ اس کا جو جواب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ میں جنت سے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت مجھے اس کا جواب ملا۔ میں جنت سے آیا ہوں۔ اب دوسرا سوال، مجھے کیوں بھیجا گیا ہے؟ مجھے کیوں بھیجا گیا ہے؟ اس کا ناظرین جواب دیکھیے۔ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی میں نے جنت میں رہتے ہوئے میرے آباء و اجداد نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے ان کو ہم نے کچھ سیکنڈ کے لیے ہی صحیح لیکن پس پردہ کر دیا تھا۔ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو ایک طرف کر کے شیطان کی مان کے چلی تھی۔ یعنی ناظرین، ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کر دی تھی، شیطان کے بہکاوے میں آگے تھے۔ مجھے زمین پہ سزا کے طور پہ بھیجا گیا ہے، یہی سمجھ لیجئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ ہم نے پھر شیطان کو بھی اور آدم کو جنت سے نکال دیا، زمین پہ بھیج دیا۔ اس لیے اب میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ سنیے، اب میں آیا ہوں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو مان کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مجھے خط لکھے، کبھی کسی کتاب کی صورت میں، کبھی کسی کتاب کی صورت میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور نبیوں کے ذریعے جو مجھے پہنچائے گئے ہیں، ان پہ مجھے عمل کرنا ہے تاکہ میں وہ دوبارہ اپنا وہ حاصل کر سکوں، اپنا رتبہ، اور دوبارہ مجھے وہ سرٹیفکیشن مل جائے جس کی وجہ سے میں دوبارہ جنت میں داخل ہو سکوں۔ اب دوسرا یہ ہے کہ میں یہاں سے کیوں جاؤں گا؟ میں یہاں سے ناظرین اس لیے جاؤں گا کہ میری یہاں پر ایک جو ہے وہ مدت مقرر کر دی گئی ہے۔ مجھے یہاں پر ایک مقررہ مدت تک ہی رہنا ہے۔ میں اس لیے یہاں سے مجھے جانا ہوگا، اس لیے کہ یہ میری جگہ نہیں ہے رہنے کی۔ ناظرین، اگر آپ غور سے دیکھیے اپنی پوری زندگی کو، اس زمین پر انسان کو دیکھیے، انسان کو اس زمین پر رہنے والا نہیں بنایا گیا ہے۔ اس زمین کے جو رہنے والے ہیں وہ کون سے تھے؟ وہ جانور تھے، وہ جنات تھے۔ قرآن کریم میں بھی دیکھ لیجئے، احادیث مبارک میں پڑھ لیجئے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارنا تھا
اور انسانوں کو یہاں پر بسنا تھا، تو جنات کو کہہ دیا گیا تھا کہ اب دریا کے کناروں کی طرف لوٹ چلیے، اس زمین پہ انسان نے رہنا ہے۔ اس لیے یہ میری زمین نہیں ہے، نہ یہ میرے رہنے کی جگہ ہے۔ میرے رہنے کی جگہ ناظرین جنت ہے، وہ مجھے تو اس کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسٹڈی کیجئے، اپنی نیچر کو پہچانیے۔ ناظرین آپ یہ دیکھیے کہ جنت میں کیا تھا، جب میرا دل کرتا تھا میری خواہش پہ، لیٹ سے کہ میرے بٹن پریس کرنے پہ میری زبان سے نکلنے تھے مجھے یہ پھل کھانا ہے، جنت میں وہ مجھے پھل مل جاتے تھے۔ میں جو سوچتا تھا وہ چیزیں میرے سامنے آ جاتی تھی۔ جنت میں ہواؤں میں اڑتا تھا، جنت میں خوبصورت باغات میں رہتا تھا۔ سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے نا، مدہامتان، کیونکہ میرا جو گھر ہے جنت میں، اس میں جہاں سے میں آیا ہوں گہرے سبز کلر کے باغ تھے، اس لیے میرا گھر جنت میں ہے۔ آپ کبھی اپنے آپ کو غور کیجئے، انسان کیا کرتا ہے، ہم لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ آئیے ہم پہاڑوں پہ جائیے، آئیے ہم باغات میں گھومیں، ہمیں باغات اچھے لگتے ہیں، ہمیں خوبصورت پہاڑ اچھے لگتے ہیں، ہمیں ہوا میں اڑنا اچھا لگتا ہے۔ ہمارے اندر ایک ایسی سینس پائی جاتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بولیں، ہم خواہش کریں ہمارے ٹی وی کا چینل چینج ہو جائے، ہم یہ کریں، یعنی ہمارے فنگر ٹپس پہ کام ہو۔ انسان دیکھ لیجئے جب سے جنت سے نکلا ہے وہ فنگر ٹپس پہ ہی چل رہا ہے کہ میں یہ کام کروں تو یہ ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اس پلانٹ ارتھ، یعنی اس کرہ ارض زمین کی مخلوق ہی نہیں ہے۔ ناظرین جانور دیکھیے، کبھی اسٹڈی کیجئے، کیا کبھی کتے بلی ان شیر یہ سب کیا انہوں نے کبھی کھانا پکا کے کھایا ہے؟ یہ جو ملتا ہے یہ کھا لیتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، نہ ان کے پیٹ خراب ہوتے ہیں، نہ ان کو کچھ ایشوز ہوتی ہیں۔ ان کا جو سٹومک سسٹم ہے سارا وہ اس زمین کے مطابق بنایا گیا ہے۔ جبکہ ہمیں اگر مچھلی بھی مل جائے تو انسان ایسا ہے کہ اس کو پکا کے کھانا پڑتا ہے۔ میں اگر پکا کے گوشت نہیں کھاؤں گا میرے دانت اس کو چبا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ میرے دانت اس طریقے سے بنائے ہی نہیں گئے کہ میں یہ کچی چیزیں کھا سکوں۔ میں تو ایسا ہوں کہ مجھے پھل فروٹ کے علاوہ سبزیوں کو بھی پکا کے کھانا پڑتا ہے۔ گو کہ کچی سبزیاں کھانے سے بندہ بیمار تو نہیں ہوتا، لیکن ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ہم پکا کے کھاتے ہیں۔ اس لیے کیوں کہ وی ڈونٹ بلانگس ٹو دا پلانٹ ارتھ۔ تو اس لیے ناظرین اب مجھے کیوں جو ہے مجھے واپس میں کیوں جاؤں گا، میری ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ یہ جو جسم جو میرا ہے، یہ جو میری شکل ہے، میرے ہاتھ ہیں، یہ سب کچھ ہیں، یہ اللہ رب العزت نے مجھے اس دنیا میں جو ہے وہ بنائے ہیں کہ میں اس دنیا میں آؤں تو میں یہاں سے ٹانگیں دی کہ میں چل سکوں، ہاتھ دیے کہ میں اٹھا سکوں، یہ ہے سارے معاملات۔ اس لیے ناظرین ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ یہ سوال و جواب ہمیں ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ یہی سوال و جواب ہمیں کامیاب کرائیں گے اور ہمیں جب جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے اس میں کامیابی دیں گے۔ بڑی چھوٹی سی مثال ہے، کوئی ماں باپ اپنے بچے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ وہاں پر جاؤ یہ کام کر کے آؤ۔ فار ایگزامپل کوئی لاہور سے کسی کو بھیجتا ہے کہ راولپنڈی میں جاؤ اور یہ کام کر کے آؤ، یہ پیپرز ہیں، اس طریقے سے تم نے یہ کرنا ہے، اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ اب وہ بندہ کیا کرتا ہے جس کو بھیجا گیا ہے کہ وہ جب اسلام آباد جاتا ہے تو وہ گھومنا پھرنا شروع کر دیتا ہے، وہ پیپر کا وہ کام نہیں کرتا، یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ اب اگر وہ بغیر مقصد لوٹ آ جائے گا تو اس کو سزا تو ملنی ہے، اور اس کو سزا ملنی چاہیے کہ تمہیں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا وہ تم نے کیوں نہیں کیے۔ اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے جن و انس کو یہاں پر زمین پر بھیجا ہے، کس لیے؟ عبادت کرنے کے لیے۔ تو اب آپ کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں اب یہ آپ پہ منحصر ہے سارا۔ بس یہ چیز ذہن میں رکھیے اور انشاءاللہ بإذن اللہ تعالیٰ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے کہ میں کون ہوں، میں کیوں یہاں پر مجھے بھیجا گیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کیوں واپس جاؤں گا، میں کس لیے واپس جاؤں گا۔ وی ڈونٹ بلانگس ٹو دس پلانٹ ارتھ، یہ یاد کر لیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کوئی بھی سوال ہو، کوسچن ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔